بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس نے جانا ہے اپنے اختتام کی طرف۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل کے بہت درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات۔ بہت سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے آشنا کیا۔ جو بھی اس کے دربار پہ آیا تو اپنی دنیاوی خواہشات لے کر، لیکن جب اس کی نظر کے اثار میں آیا تو اللہ والا بن کر وہاں سے رخصت ہوا۔ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارے نہیں ملے۔ برادران محترم، آج ہم یہاں اس گھر میں جو 3 پشتوں سے دربار عالیہ موڑا شریف کے ساتھ وابستہ رہا، جناب حاجی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کی اولاد آگے محمد ایوب صاحب، پھر افضل صاحب، شیر افضل صاحب، ساجد صاحب، ظفر صاحب، پھر آگے اولاد منیب صاحب، انیس صاحب، اس طرح یہ سارا خاندان پوری قوت کے ساتھ دربار حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب کے ساتھ وابستہ رہے، اور حضرت نے کمال شفقت اور کمال محبت کے ساتھ فرمایا، یعقوب تو نہیں، تیری پشتوں کے اندر موڑا شریف کا نور جا رہا۔ اس لیے برادران محترم، جن لوگوں نے اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں، اپنے اخلاص، اپنی سچائی کے ساتھ اپنے مرشد کا دامن پکڑا ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور قیامت میں حضور کے جھنڈے کے نیچے سے اٹھنے کی گارنٹی بھی لے کر جاتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے اپنے 16 سال بچے کو، جس کو نہایت ناز و نعمت کے ساتھ پالا، اسے کہا کہ اب یہ میری جگہ پہ بادشاہ بنے گا، تو کیوں نہ اس کو میں ذرا باہر کی ہوا لگواؤں، ذرا اس کو اپنا علاقہ دکھاؤں، اپنی سلطنت دکھاؤں۔ اس نے ایک ہاتھی تیار کیا اور اپنی فوج کو کہا کہ اس کو ذرا باہر کی سیر کراؤ کہ دنیا کیسی ہے۔ وہ اپنے مال سے نکلتا ہے، کچھ دور گاؤں میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ڈھول بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ شادی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ بندھن ہے، ملن ہے۔ اس نے کہا یہ سب خوشی منا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ پھر آگے گیا، تھوڑے دور آگے گیا، دوسرے گاؤں میں پھر خوشیاں، شادیانے بج رہے ہیں۔ اس نے کہا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی ایک گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ سب لوگ اس کی خوشی منا رہے۔ پھر آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ رونا پیٹنا شروع، سب لوگ رو پیٹ رہے۔ اس نے کہا یہاں پہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ بندہ اب دنیا سے رخصت ہو گیا، اب یہ اس نے واپس نہیں آنا، اس کو اب دفنائیں گے، اس کا اب آخری دیدار کریں گے لوگ۔ اس نے کہا روکو، میرے ہاتھی کو بٹھاؤ، بیٹھ گیا۔ اس نے کہا فلسفہ حیات زندگی اگر یہ ہے اور اس کا جتنی بھی خوشیاں ہیں، اس کے بعد اگر یہ اختتام ہے، اگر یہاں پہ ہی ہم نے پہنچنا ہے، تو پھر میرے نزدیک یہ بادشاہی بادشاہوں کو مبارک، یہ شہنشاہی شہنشاہوں کو مبارک۔ میں یہیں سے
اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے لگا۔ میں نے زندگی کو اتنا مختصر پایا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس دنیا میں ہو، اور اس دنیا کے بعد جب آپ اس دنیا سے جاتے ہو تو آپ کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں جا رہا، آپ اپنی مال، اسباب، اولاد سب کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو رہے ہو خالی ہاتھ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان میں جو کچھ آپ نے کمایا ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد کی بھی تو کوئی زندگی ہے، جو بعد کی زندگی ہے میں نے اس کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس لیے برادران محترم، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے۔ بعض انبیاء کی امتوں میں 9 سال کی زندگیاں ہوئیں، کسی کی 1000 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 300 سال، لیکن سب سے کم عمر جو امت اس وقت کائنات میں پھیل رہی ہے وہ امت محمدی، میرے آقا کریم کی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، انہوں نے تو 9 سال کی عبادت کی تو ان کا صلہ اور اجر بھی زیادہ ہوگا، ہم نے مختصر زندگی پائی، ہماری زندگی مختصر رہی، تو ہماری زندگی میں جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کا موازنہ ہم ان سے کیسے کریں؟ آپ مسکرائے اور کہا، اے صحابی، میرے رب نے ان ایام میں تمہارے لیے ایسی ایسی عبادات رکھ دی ہے کہ ان کی 900 سال کی عبادت ایک طرف، تمہاری 1 گھنٹے کی عبادت ایک طرف، ان کی ہزاروں سال کی عبادتیں ایک طرف، تمہاری 1 رات کی عبادت ایک طرف رب تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ برادران محترم، اس لیے یہ زندگی اتنی مختصر ہے، یہ زندگی کا کوئی علم نہیں کہ آج ہم زندہ ہیں، اگلا لمحہ میں نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے برادران محترم، اس سمت جس کا کسی کو پتہ نہیں کب آ جائے، وہ سچ جس کا علم نہیں کب آنے والا ہے، اس کی تیاری تو کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرنا چاہیے، تاکہ جب اس دنیا سے بندہ رخصت ہو تو سب علاقہ رو رہا ہو، تیری آنکھوں پہ مسکراہٹ آ رہی ہو، تیرے چہرے پہ، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، اور وہ اس بات کی نشانی، اس بات کا پتہ بتا رہا ہو کہ تیری زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق گزری، اور جب تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، رب تعالیٰ نے تیری موت کو تیرے لیے باعث رحمت بنا کر دیا۔ اس لیے اپنے آپ کو تیاری سے پہلے برادران محترم، کیا ہم نے آج صبح سے شام تک کوئی صدقہ دیا؟ کیا ہم نے آج اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ محبت سے مسکرا کر اس کو دیکھ لیا ہے؟ صدقے کا مراد یہ نہیں کہ تم کوئی چیزیں ہی اگلے کے حوالے کرتے جاؤ، صدقہ یہ بھی ہے کہ مسکرا کے کسی کی طرف دیکھ لو، رب تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ اس لیے برادران محترم، آئیے اس سمت پر چلیں۔ آج دہشت گردی کا دور ہے، آج ظلم و بربریت کا دور ہے، آج ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایسے موقعوں پہ رب کائنات نے انسان کو اپنے قریب کر لیا، اس لیے کہ بجلی کا بل انسان سے ادا نہیں ہو رہا، ایک بندہ گھر میں آ جائے تو اس کا کھانا نہیں پیش کیا جا رہا۔ ایسے حالات میں اگر تمہارے چہرے مسکرا رہے ہیں، اگر تمہارے چہرے نور بکھیر رہے ہیں، اگر تم مطمئن ہو، تو یہ تمہارا کمال نہیں، یہ اس دعا کا کمال ہے جو تمہارے ساتھ چل رہی ہے، یہ وہ دعا ہے جو تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بوجھ سے الگ کرو، اپنے آپ کو حسد سے، لالچ سے
جھوٹ سے الگ کر کے اپنے آپ کو ہلکا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر. پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے معاملات، یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. رب تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہو وہ نہ معاف کرے. اس لیے برادران محترم، تم حق پر ہو یا نہیں ہو، اس کا فیصلہ رب تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھ دیا. یہ دل جو کہہ رہا ہے اگر تم حق پر ہو اور تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے تو اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو، اور اگر نہ حق کسی کا حق نہ کھاؤ، رب تعالیٰ آپ کے چہروں کو ایسا بنا دے گا کہ 1,00,000 کے مجمع میں کھڑے ہو تم پہچانے جاؤ گے یہ دعا والا شخص کھڑا. اپنے گھر میں امن نازل کرو، اپنے گھر کو آسانیوں سے، محبتوں سے آباد کرو. اس لیے خواجہ قاسم صادق مولوی آپ بیٹھے ہیں اور شاہ ایران کا ADC پرسنل سیکرٹری آپ کے پاس آتا، آپ نے دیکھا اس کی طرف، وہ آئے بیٹھے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں ایک جگہ پہ روزانہ بادشاہ وقت کے محل سے سورج کو 1 گھنٹہ دیکھتا تھا، میں مسمرزم کا ماہر ہوں. آپ نے کہا اے میرے بچے صبغت اللہ، تو نے سورج کو تو 1 گھنٹہ دیکھا ہے لیکن کسی مرد کامل کی آنکھ میں 1 سیکنڈ کے لیے تیری آنکھ ملی ہی نہیں. اگر ملی ہوتی تو دنیا کا سب چیز ایک طرف، اس نظر کا حصار ایک طرف کر کے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے قدموں میں آ جاتا. اس نے دیکھا، اس نے کہا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے، میں اس لیے آپ کے قدموں میں آیا. انہوں نے دیکھا کہ کئی ہزار بندہ لنگر کھا رہا ہے، لنگر پک رہا ہے، بیل ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، چاول بن رہے ہیں، سب جگہ ادھر پہاڑوں پہ ہر طرف جنگل نظر نہیں آ رہا، لوگ ہی لوگ نظر آ رہے. آپ نے کہا حضور مجھے شاہ ایران نے بہت قیمتی ہیرا دی ہے، وہ انگوٹھی پہنی. آپ نے کہا حضور اس کی قیمت اس ہندوستان میں تو کوئی نہیں لگا سکتا لیکن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ نے وہ انگوٹھی اتاری اور حضور کی بارگاہ میں ایسے رکھی. آپ مسکرائے اور کہا میرے بچے ادھر آ، بلایا، کہا آنکھیں بند کر. بند. آپ نے لعاب مبارک اس کی آنکھوں پہ لگایا، لگا کہا بچے اب آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سارے پتھر ہیرے کی طرح چمک رہے. کہا میرے بچے یہ ہیرا تیرے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے. فقیروں کے لنگر رب کی طرف سے حضور کی بارگاہ سے قبول ہو کر فقیروں کے لنگر چل رہے ہوتے. انہیں ہیروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دلوں کے سوداگر ہوتے ہیں. جس نے بھی دل پیش کیا یہ حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا کرتے. اس لیے یہ خاندان دربار اہلیہ موڑا شریف کے ساتھ وابستہ ہے. موڑا کے بہت سارے لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ دربار موڑا شریف کے ساتھ وابستہ ہو. رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ دعا ہے کہ آج یہاں سے سب اپنے اپنے حصے کا نور لے کر جائیں اور اپنے گھروں میں امن نازل فرمائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں. رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رب تعالیٰ یہ خاندان اس وقت دکھ سے گزر رہا ہے، رب تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.